الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میر محفل صدر مجلس اور حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند پر جلوہ فگن حضرت قبلہ پیر سید دیوان آل حبیب خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس خوبصورت اور باوقار محفل کے مہمان خصوصی حضرت صاحبزادہ سید عطا اللہ شاہ صاحب گیلانی، اور میرے کرم فرما و مہربان دریا آباد شریف سے خاص طور پر جلوہ فگن ہونے والے حضرت قبلہ حافظ سعید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور ماشاءاللہ سٹیج پر کہکشاں کا سماں ہے، طریقت و شریعت کے آفتاب و ماہتاب جلوہ فگن ہیں۔ میں عزیزم محترم مولانا لال محمد فاروقی صاحب کا شکر گزار کہ انہوں نے اس خوبصورت اور باوقار محفل میں مجھے یاد فرما کر آپ دوستوں سے ملاقات کا ایک خوبصورت بہانہ پیدا کیا۔ حضرات مکرم، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہم اہل ذوق ہیں، آقا کریم حضور علیہ السلام کی جب بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کیا جا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ ہمارے جذبات بام عروج پہ ہوتے ہیں۔ ہمارے نعت خوان حضرات کو لوگوں کو جگانے کا فن آتا ہے، وہ ان سے سبحان اللہ بھی کہلوا لیتے ہیں، ہاتھ بھی لہرانے کا وہ موقع پیدا کر دیتے ہیں، سارا مجمع اپنے ساتھ گویا اس رو میں بہا کے لے جاتے ہیں۔ مجھ جیسے بے سرے شخص کو اگر جاگتا ہوا ذہن اور کھلی آنکھیں ملیں تو کچھ کہہ سکتا ہے، ورنہ بوریا بستر سمیٹ لیتا ہے۔ تو میری منتظمین سے درخواست ہے کہ اگر یہ جو ہماری خشک تقریریں ہیں یہ پہلے کرا دیا کریں، اور یہ نعت خوانی کی محفل سجی رہے، ماشاءاللہ فجر تک سجی رہے، اور لوگ ذوق سے داد بھی دیتے رہیں اور محفل کی رونق بھی بنے رہیں، تو یہ کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ اب مجھے کچھ واپسی کا بھی خیال ہوگا، فقرے بھی زبان پر ٹوٹتے ہوں گے، ذہن اور زبان میں رشتہ بھی مفقود ہوگا، بسا اوقات لوگ ہنسی بھی اڑاتے ہوں گے، لیکن حضرت وہ شاعر نے کہا تھا کہ زمانہ ہم پہ ہنستا ہے مگر ہم کچھ نہیں کہتے۔ زمانہ ہم پہ ہنستا ہے مگر ہم کچھ نہیں کہتے، ہنسی کی بات میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، ہنسی کی بات میں ہم لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے۔ آج کی یہ خوبصورت اور باوقار محفل ایصال ثواب کے حوالے سے، والدین کی خدمت میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے حوالے سے میلاد کے نام پر سجائی گئی ہے۔ جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات نے قرآن مجید میں جہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کی خدمت کا حکم دیا، ان کے ساتھ بھلائی کا حکم دیا، ہمیں حکم دیا کہ انہیں اف تک نہ کہو،
تو ساتھ ہی اپنی عبادت کا حکم بھی دیا۔ والدین کی خدمت کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کی عبادت کرو، والدین کو اف تک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کرو۔ آخر اللہ کی عبادت اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان دونوں میں قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیوں کیا گیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ انسان کی ایک مجبوری ہے، اس کے یقین کے درجات ہوتے ہیں۔ جتنا یقین آنکھوں دیکھی بات پر ہوتا ہے، اتنا کانوں سنی بات پر نہیں ہوتا۔ یہ ہماری ایک بشری کمزوری ہے، ایک فطرت کا تقاضا ہے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں، یہ جو فرق ہے آنکھوں دیکھی بات پر یقین اور کانوں سنی بات پر یقین، اس کے درجے کا جو فرق ہے، یہ آپ کے اور میرے لیے تو ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ انبیاء نے تو ہم پر ایمان اور یقین کے دروازے کھولنے ہیں۔ اگر ان میں بھی کہیں یقین کی کسر ہوگی تو ہمیں ہدایت کیسے دیں گے؟ ممکن ہے صاحبان علم تشریف فرما ہے، اور علم اور عقل کا وہی کام ہے جو مکھی کا ہوتا ہے۔ سارا جسم صاف ستھرا ہو، کسی ایک جگہ چھوٹا سا زخم ہو تو مکھی سارے صاف ستھرے جسم کو چھوڑ کر زخم پہ آ کے بیٹھتی ہے۔ یہی کام علم اور عقل کا ہے۔ ساری بات ٹھیک ٹھاک سمجھ میں آ رہی ہو، لیکن ایک جگہ ذرا اعتراض کی گنجائش ہو تو ساری بات کو چھوڑ کر عقل وہیں متوجہ ہوتی ہے۔ ممکن ہے کوئی دوست سوال کریں کہ اگر انبیاء کے یقین کے درجات میں فرق نہیں ہوتا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو عرض کی تھی رب کی بارگاہ میں، مولا ذرا دکھا دے مردوں کو کیسے جلائے گا، اگر کوئی کسر نہیں تھی تو انہوں نے کیوں کہا تھا؟ میں عرض کروں گا کہ اس کا پہلا جواب تو خود قرآن مجید نے دیا۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، رب ارنی کیف تحیی الموتی، مولا ذرا دکھا دے کس طرح مردوں کو جلائے گا، زندہ فرمائے گا، رب کائنات نے پوچھا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا یقین کی کوئی کسر ہے، کمی ہے؟ حضرت ابراہیم، رب کائنات جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم کے ایمان میں کوئی کمی ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو رب کائنات ہے، اس سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جو دلوں میں ہے وہ بھی جانتا ہے، جو زبانوں پہ ہے وہ بھی جانتا ہے، جو سوچتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو بولتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو دکھاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے، جو چھپاتے ہیں وہ بھی جانتا ہے۔ اس سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، پھر اس نے کیوں پوچھا؟ اپنے لیے نہیں پوچھا، وہ تو جانتا ہے۔ ہمارے لیے پوچھا کہ کہیں یہ واقعہ سن کے ہم یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال ایمان اور یقین کی کمی کی وجہ سے کیا تھا۔ پوچھ لیا، ابراہیم کوئی ایمان میں کسر ہے، کوئی یقین میں کمی ہے؟ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، عرض کی نہیں مولا، بس اطمینان قلب کے لیے۔ اب یہاں پر آدمی سوچتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہوگا تو صحیح، جو انہوں نے کہا تھا اطمینان قلب کے لیے، کچھ تو ہوگا۔ تو میں عرض کروں گا اس کا جواب خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی سیرت کے اندر موجود ہے۔ جب نمرود نے الاؤ دہکایا، آگ بھڑکائی، حضرت ابراہیم کو معاذ اللہ نظر آتش کرنا چاہتا ہے، کتنا بڑا الاؤ تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شعلوں کی بلندی کا عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر پرندے پرواز نہیں کر سکتے تھے۔ جبریل حاضر ہوئے، اے اللہ کے خلیل، کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا آگ بجھائی جائے، کیا جان بچائی جائے؟ اچھا، یہ سلسلہ آگے لے کے چلنے سے پہلے یہاں ایک نصیحت کا پہلو نکلتا ہے، ذرا وہ بیان کرتا چلوں۔ آج کل عالم یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی برائی سے بچو، نیکی کا راستہ اختیار کرو، حرام نہ کھاؤ، رشوت مت لینا، بدی کے گناہ کے راستے پہ مت چلنا، تو لوگ کہتے ہیں یار آپ عجیب آدمی ہیں، ساری دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ساری دنیا رشوت لے رہی ہے،
میں نے لے لی تو کیا فرق پڑے گا، اور اگر نہیں لوں گا تو دوسروں کی جیب میں جائے گا، دوسرے لے لیں گے، تو مجھے میری جیب میں پیسے آتے آپ کو برے لگتے ہیں، ہر طرف برائی ہے۔ میں نے اگر نیکی کر بھی لی تو کون سی وہ نیکی پھیل جائے گی اور گناہ ختم ہو جائے گا۔ ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، فرق پڑتا ہے، لیکن ایک لمحے کو مان لیا کہ فرق نہیں پڑتا، تو یہاں ایک حکایت ہے۔ کہتے ہیں کہ بلبل چونچ میں پانی لے کے چلی الاؤ بجھانے کے لیے۔ وہ الاؤ، وہ آگ جس کے شعلے آسمان تک پہنچ رہے ہیں، وہ بجھانے کے لیے بلبل چونچ میں پانی لے کے چلی۔ دنیا ہنسی، دیکھو بے وقوف، پاگل، سودائی، بالکل ہی عقل سے پیدل، جہاں بالٹیوں کا پتہ نہیں چلے گا وہاں پہ چونچ میں پانی لے کے چلی ہے آگ بجھانے۔ اس بلبل نے جو جواب دیا شاید وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں، بے وقوف نہیں ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ چند قطرے اس آگ کو بجھا نہیں سکتے، یہ تو پہلے ہی ہوا میں بھاپ بن کے اڑ جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ پھر فہرست بنے گی، وہ کون تھے جو آگ لگانے والے تھے اور وہ کون تھے جو آگ بجھانے والے تھے۔ تو پھر میرا نام آگ لگانے والوں میں نہیں، آگ بجھانے والوں میں شامل ہوگا۔ یارو اگر آپ نیکی کریں، ممکن ہے ماحول نہ بدلے، ممکن ہے حالات تبدیل نہ ہو، ممکن ہے برائی ختم نہ ہو، چلو یہاں فرق نہیں پڑے گا، تمہیں تو فرق پڑے گا نا، فہرست تو بن رہی ہے نا، کون ہیں جو برائی پھیلانے والے ہیں اور کون ہیں جو نیکی کے دیے جلانے والے ہیں۔ معاف کیجئے، میں پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں۔ جبریل امین حاضر ہوئے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، کوئی حکم ہو فرمائیں، کیا آگ بجھانے کا انتظام کیا جائے، کیا جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا جبریل میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، وہ آگ بھڑک رہی ہے، وہ الاؤ دہک رہا ہے، وہ شعلوں کی تپش اور حدت وہ محسوس ہو رہی ہے، وہ آگ تجربے اور مشاہدے میں ہے، اور جبریل امین سے فرماتے ہیں میری تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ گویا یہ فرماتے ہیں کہ اے جبریل، مجھے جتنا یقین اس آگ کے جلانے پہ ہے نا، اس سے زیادہ یقین اپنے رب کے بچانے پہ ہے۔ حضرات مکرم، علماء اس قصے کو ذرا آگے لے کے چلتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچاؤں۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام جب سفر معراج پر چلے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے تو جبریل امین کھڑے ہیں۔ تقدم یا جبریل، جبریل چلو نا آگے، ابھی تک تو رفاقت کا حق نبھایا ہے، قدم قدم پہ ساتھ دیا ہے، اب قدم ٹھٹک گئے، رفتار تھم گئی، کھڑے ہو گئے، چلو نا آگے۔ عرض کی سرکار میری تو حد اور بس یہیں تک تھی، بال برابر آگے بڑھا تو خاک ہو جاؤں گا۔ میرے آقا کریم حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، اگر تو نے آگے نہیں جانا تو مجھے تو بہرحال جانا ہے، تو چل پھر تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ علماء فرماتے ہیں دراصل میرے آقا کریم جبریل کے احسان کا بدلہ اتار رہے ہیں۔ اے جبریل، کل میرے جد امجد نے، میرے دادا نے، حضرت ابراہیم نے تجھ سے کہا تھا، حضرت ابراہیم سے تو نے پوچھا تھا کوئی حاجت ہو بیان کر، انہوں نے تو منع کر دیا تھا تجھ سے کوئی حاجت نہیں، لیکن تو نے تو احسان چڑھا دیا تھا نا، صحیح میں ہر خدمت کے لیے حاضر، کوئی حاجت ہو بیان کریں۔ کل تو نے میرے دادا سے پوچھا تھا، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا، آج میں اس احسان کا بدلہ اتارتا ہوں، تیری کوئی حاجت ہو تو بیان کر۔ اچھا، میں ذرا کشمکش کا شکار، اللہ نے ذہن بھی ایسا دیا ہے، اگر مگر چوں چرا کے چکر میں رہتا ہوں، سوال جواب کے پھیر میں، اور اسی طرح شکوک و شبہات کے بھنور میں اور گرداب میں۔ مولا جبریل نے اپنی خدمت پیش کی تھی لیکن وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم نے معذرت کر لی، جبریل تجھ سے کوئی حاجت نہیں۔ جو خدمت قبول نہیں ہوئی، آقا کریم اس احسان کا بدلہ تو اتار رہے ہیں۔
اور جبریل جو خدمت روز انجام دیتے ہیں، بھائی اللہ کی طرف سے وحی لاتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، احکام لاتے ہیں، اللہ اور نبی کے درمیان رابطے کی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، جو خدمت روز انجام دیتے ہیں اس کا کہیں ذکر ہی نہیں، اور جو خدمت قبول نہیں ہوئی اس احسان کا بدلہ اتارا جا رہا ہے. یہ کیا بات بنی؟ اس کا جواب بھی مجھے حضرت ابراہیم کی سیرت میں مل گیا. جب جبریل نے پوچھا تھا اے اللہ کے خلیل کوئی حاجت ہو بیان کریں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم سب سے بہتر خود ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں کہ اللہ نے جب اپنے محبوبوں کی مدد کرنا ہوتی ہے تو کبھی جبریل کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے. بھئی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری تھی تو جبریل کو بھیجا تھا نا. سیدنا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تھا، جبریل کو بھیجا تھا نا. تو اب بھی جبریل آئے ہیں، کوئی ایرا غیرہ تو نہیں آیا، جبریل آئے ہیں، پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کریں. تو حضرت ابراہیم یہ خیال کر سکتے تھے نا کہ اللہ نے مجھے جبریل کی آگ سے تو بچانا ہے، تو جبریل کو بھیجا ہوگا کہ جاؤ میرے خلیل کو نمرود کی آگ سے بچا لو. لیکن نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام جبریل کو جتا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے جبریل اگر تو اللہ کی طرف سے احکام لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ ہم نبیوں پر کوئی احسان کرتا ہے. اگر تو احکام نہیں لائے گا، اللہ کی طرف سے وہی ہم تک نہیں پہنچائے گا، تو ہمیں اللہ کے مرضیات کا احکام کا علم ہی نہیں ہوگا. ہماری نبوت کی گاڑی تو وہیں ٹھپ ہو کے رہ جائے گی، ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچا ہی نہیں سکیں گے، کار نبوت انجام ہی نہیں دے سکیں گے. نہیں، یہ مت سوچنا کہ ہماری نبوت کا انحصار تیرے پر پیغام لانے پہ ہے. ہم نبیوں کو اللہ کی مرضی کا پتہ ہوتا ہے، تیری ڈیوٹی لگی ہے صرف تیری عزت افزائی کے لیے. اے جبریل اس وقت اگر تجھے اللہ نے بھیجا ہوتا تو ابراہیم کون تھا انکار کرنے والا؟ میں جانتا ہوں اللہ نے نہیں بھیجا، اپنی مرضی سے آیا ہے، اپنی مرضی سے آیا ہے، تو ابراہیم کی تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے. ادھر میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل سے، جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. جبریل نے کیا کہا؟ کیا یہ کہا آقا آپ بھی کمال کرتے ہیں، آج اتفاقاً یہاں تشریف لائے اور مجھ سے پوچھ رہے ہیں کوئی حاجت ہو بیان کروں؟ میرا تو آنا جانا رہتا ہے یہاں، اور سرکار میں کوئی بیمار شیمار تو رہتا نہیں کہ کوئی صحت کے لیے دعا کی درخواست کروں. مجھے کوئی زمین جائیداد کا شوق بھی نہیں ہے کہ کوئی فائل بنا کے زمین کی الاٹمنٹ کی کوئی سبمیشن پیش کروں. مجھے کوئی شہرت کا چسکا بھی نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز یا اینکر پرسن سے پینگے بڑھانے کی بات کروں. مجھے اقتدار کی ہوس بھی نہیں ہے کہ الیکشن جیتنے کی کوئی پلاننگ کروں. آقا مجھے رب کائنات نے فرشتوں کا سردار بنایا ہے، نوری مخلوق کا امام بنایا ہے، بیت المعمور کا خطیب بنایا ہے، مجھے کیا چاہیے؟ جبریل نے یہ نہیں کہا، عرض کی آقا میری ایک حاجت ہے. آقا جب کل قیامت کا دن ہو، محشر برپا ہو، سب کو اپنی اپنی پڑی ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، اور ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہو، تو آقا جب آپ کی امت پل صراط سے گزرنے لگے تو مجھے رب سے اجازت دلوا دیجئے کہ میں پل پہ اپنے پر بچھا دوں کہ آپ کی امت سہولت و آرام سے گزر جائے. اچھا ماشاءاللہ آپ ذوق والے ہیں، سبحان اللہ کے ڈونگرے برسائیں اور واہ واہ کریں، اور میں پھر اگر مگر کے پھیر میں. مولا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں یہ میری حاجت ہے. جب آپ کی امت گزرنے لگے پل صراط سے تو مجھے پل پہ پر بچھانے کی اجازت مل جائے. یہ جبریل کی کون سی حاجت پوری ہو رہی ہے؟ بھئی کوئی حاجت پوری ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مشکل آسان ہو رہی ہے تو ہماری، کوئی مسئلہ حل ہو رہا ہے تو ہمارا حل ہو رہا ہے نا. یہ جبریل کی تو کوئی حاجت نہیں. لگتا یہ ہے کہ جبریل نے تکلفاً کہہ دیا ہوگا. بھئی پوچھنے والے کون ہیں؟ آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام. جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر. اگر جبریل کہتے نہیں جناب بڑی مہربانی بہت شکریہ میری تو کوئی حاجت نہیں، تو بڑی کرکری ہو جاتی، بڑا عجیب لگتا. آقا کریم کی بارگاہ میں یہ بے نیازی کا مظاہرہ ہو جاتا، تو وہاں تو نیاز مندی کرنی چاہیے. تو لگتا یہ ہے کہ جبریل نے جی سے جوڑ کے من گھڑت سیلف فیبریکیٹڈ انہوں نے وہ حاجت بیان کر دی، ورنہ جبریل کی کوئی حاجت بیان نہیں ہو رہی. یہ تو دراصل جبریل نے تکلفاً کہہ دیا ہے، ہماری حاجت پوری ہو رہی ہے. میں عرض کروں گا ذرا اسے ایک اور زاویے سے دیکھیے، بلکہ شعر کی صورت میں یوں کہوں
کہ مسکرا کر یوں نہ اپنی رہ گزر سے دیکھیے، میری منزل کو جدھر میں ہوں ادھر سے دیکھیے۔ حضرات مکرم، بات یہ ہے کہ میرے آقا کریم نے پوچھا جبریل سے، جبریل کوئی حاجت ہو بیان کر، جبریل نے کہا، گویا یہ کہا کہ آقا مجھے صحت نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے رب کائنات نے بہت کچھ عطا فرمایا، مجھے اور کچھ نہ چاہیے ہو، لیکن آقا رب کی رضا، اس کی خوشنودی تو مجھے بھی چاہیے نا۔ اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کہ رب کو راضی کرنا ہو تو پہلے آپ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ آپ تو وہاں جا رہے ہیں جہاں میرے بھی پر جلتے ہیں، آپ کی رسائی تو وہاں ہے جہاں میری پہنچ نہیں، تو آپ کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ لیکن آقا میں جانتا ہوں کہ آپ کو اپنی امت بڑی پیاری ہے نا، تو اگر میں آپ کی امت کے کام آ جاؤں گا تو آپ مجھ سے راضی ہو جائیں گے، اور آپ راضی ہو جائیں گے تو رب راضی ہو جائے گا، اور رب کو راضی کرنا تو یہ تو میری بھی حاجت ہے۔ معاف کیجئے، بات کہیں سے چلی تھی اور کہیں جا پہنچی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آنکھوں دیکھی بات اور کانوں سنی بات پر یقین کا درجہ ہمارے لیے مختلف ہوتا ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہارا خالق میں ہوں، تمہیں پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن یہ تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں ہوں، لیکن تمہارا تجربہ اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے، تم نے دیکھا یہ ہے کہ بچے کی پیدائش والدین کے ذریعے عمل میں آتی ہے۔ اب تم نے سنا ہے کہ تمہارا خالق میں، تمہارا تجربہ مشاہدہ تمہیں بتاتا ہے کہ تمہاری تخلیق کے ذمہ دار تمہارے والدین، تو جن کو تم اپنے تجربے، مشاہدے، علم یقینی، گویا یوں کہیے آنکھوں دیکھے حوالے سے اپنی تخلیق کا ذمہ دار مانتے ہو، اگر ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ یا اسی بات کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، پالن ہار ہوں، پروردگار ہوں، تمہیں جس جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے پیدا تو میں نے کیا نا۔ تمہیں ٹھہرنے کے لیے زمین چاہیے تھی، تمہیں پیدا بعد میں کیا، زمین پہلے بچھا دی ہے۔ تمہیں زندگی کے لیے سانس لینا تھی، سانس کے لیے ہوا چاہیے تھی، تمہاری تخلیق بعد میں ہوئی، ہوا پہلے پیدا کر دی ہے۔ تمہاری ضرورتوں کی ہر چیز پہلے پیدا کر دی، تو تمہارا پالنے والا تو اصل میں تو میں ہوں، لیکن تم نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے کہ تمہاری پرورش تمہارے والدین کرتے ہیں، تمہاری ماں ہے، تمہیں تمہارا پیٹ بھرنے کے لیے خود بھوکی رہ سکتی ہے، سردیوں کی ٹھنڈی طویل راتوں میں خود ٹھنڈے گیلے بستر پہ لیٹ کر تمہیں اپنی آغوش کی گرمی پہنچاتی ہے، خود بے آرام رہ کے تمہیں اپنی باہوں کا جھولا جھلا کے آرام پہنچاتی ہے۔ تمہارا باپ تمہاری خاطر کولہو کا بیل بنا رہتا ہے، تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی محنت مزدوری کرتا ہے، کبھی ملازمت کرتا ہے، جھڑکیاں سہتا ہے، زمانے کے سرد و گرم کا سامنا کرتا ہے، صرف اس لیے کہ تمہیں سہولت اور آرام پہنچا سکے، تمہاری ضرورتیں پوری کر سکے۔ تو تم جن کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی پرورش کے لیے دکھ اٹھاتا دیکھتے ہو، تکلیفیں سہتا دیکھتے ہو، اگر تم ان کی خدمت نہیں کرو گے تو جس کے بارے میں صرف سنا ہے کہ وہ تمہارا رب ہے، پھر اس کی عبادت کیسے کرو گے؟ اور یہ والدین کے حوالے سے ذرا ایک بات اور بھی کہتا چلوں۔ قرآن مجید میں رب کائنات ہمیں فرماتا ہے کہ تم مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، مشرکوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ وہ اس لیے کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا کہو گے تو وہ ضد میں آ کے ریئیکشنری ہو کر وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے، تو تم ان کے جھوٹے خدا کو برا نہ کہو تاکہ وہ پلٹ کر تمہارے سچے خدا کی شان میں گستاخی نہ کریں۔ اب یہ قرآن کا انداز استدلال ہے، قرآن کا فرمان ہے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آئیے۔ میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، اپنے والدین کو گالی مت دو۔ صحابی حیران پریشان، آقا کوئی اپنے والدین کو گالی کیسے دے سکتا ہے؟
فرمایا کہ اگر تم دوسروں کے والدین کو گالی دو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے والدین کو گالی دیں گے، تو تم دوسروں کے والدین کو گالی نہ دو تاکہ وہ جواباً تمہارے والدین کو گالی نہ دیں۔ اب ذرا غور کیجئے، جو انداز استدلال قرآن نے رب کائنات کے حوالے سے ارشاد کیا، وہی انداز حدیث مبارکہ میں والدین کے حوالے سے آیا ہے۔ اور اس سے بھی ذرا ایک قدم اور آگے بڑھیں تو دیکھیں کہ قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں فرمایا کہ تم اپنے رب کے لیے کوئی مثالیں مت لایا کرو، وہ اس لیے کہ جس کی بھی مثال دو گے وہ تمہاری عقل کے مطابق ہوگی، تمہارے تجربے مشاہدے کی بات ہوگی، اور جو رب ہے وہ تمہاری عقل سے ماورا ہے، تمہارے خیال و گمان سے بالاتر ہے، تو تم جو کچھ بھی کہو گے وہ اس کی شان سے کمتر ہوگی، اس لیے اس کے لیے مثال مت لاؤ۔ لیکن جب ہماری کم عقلی کی وجہ سے، کج فہمی کی وجہ سے ہمیں مثال دینے کی ضرورت پڑی تو آقا کریم نے مثال کیسے دی؟ فرمایا وہ رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے، ماں کی مثال دی، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو حضرات مکرم، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے والدین کی عظمت کو کس حد تک اجاگر کیا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بے شک میلاد کے پس منظر میں جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی، مجھے اسی پر گفتگو کرنی ہے، لیکن نصیحت کے پس منظر میں اور والدین کی ایصال ثواب کے حوالے سے ایک بات اور بھی میں کہنا چاہوں، یا پھر یہ ہے کہ چلیے نصیحتیں چونکہ ہمیں ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہیں تو اس لیے وہ آخر میں کہوں، ایسا نہ ہو جواباً آپ درمیان میں ہی وہ مکئی کے بھٹے سے نکلے ہوئے دانوں کی طرح محفل کی شکل بنا دیں۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میں سوچنے لگا کہ قرآن کے ہر لفظ میں ہمارے لیے ہدایت کا کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے، لیکن عام طور پر دیکھا ہے کہ علماء کرام لفظ قل سے سرسری گزر جاتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں میرا ایمان ہے کہ لفظ قل بھی جہاں جہاں آیا ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا ایک نیا انداز اور نیا پہلو رکھتا ہے۔ ذرا اس کی ایک آدھ مثال دے دوں تاکہ اس آیت کو سمجھنے میں آسانی رہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پوجا کے لائق نہیں۔ اچھا، کیا خیال ہے آپ کا، یہاں اٹک میں یا پنجاب میں یا پاکستان میں کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن امریکہ نے تو ساری دنیا کو نتھ ڈال کے رکھی ہوئی ہے، شاید وہاں پہ کوئی زیادہ پاورفل، زیادہ سٹرونگ، زیادہ طاقتور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، پوری دنیا میں کوئی اور خدا نہیں، بس وہی وحدہ لا شریک۔ چلیے اس کرۂ ارض پر، روئے زمین پر، یہ اس گلوبل ولیج میں جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں، یہاں پر کوئی اور خدا نہ ہوگا، لیکن شاید چاند پر، سورج پر، آسمانوں میں، کہکشاؤں میں، دوسری دنیاؤں میں شاید کوئی اور خدا ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، تمام کائنات میں کوئی اور خدا نہیں۔ اگر کوئی ہم سے کہہ دے کہ میاں تمہارے اس ایمان کی حیثیت کیا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو، کیا تم نے کہکشاؤں کا سفر کیا ہے، کیا ستاروں پہ کمندیں ڈالی ہیں، کیا چاند سورج پہ قدم رکھا ہے، کیا آسمانوں پہ جھانک کے دیکھا ہے، یہاں بیٹھ کے کہتے ہو جناب تمام کائنات میں کوئی خدا نہیں۔ بھئی آپ سوچئے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی ریموٹ ایریا، دور افتادہ پسماندہ علاقہ، خاص ٹھیٹھ دیہاتی علاقہ ہو، اور وہاں پر کوئی شخص ایسا ہو جس نے اپنی یونین کونسل کی جیورسڈکشن سے قدم باہر نہ نکالا ہو، اور اتفاقاً اسے لاہور جانے کا موقع ملے، اور لاہور کی سیر کرتے ہوئے مینار پاکستان پہ اس کی نظر پڑی، حواس باختہ ہوا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، حیران ہوا، واپس آ کے ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتا رہا ہے، تم نے دیکھا ہے مینار پاکستان؟ اتنا اونچا مینار تو دنیا میں کہیں کوئی ہو نہیں سکتا۔ جن لوگوں نے دنیا دیکھی ہے وہ ہنسیں گے، کہیں گے اس بیچارے کی باتوں پہ نہ جاؤ،
اس کو کچھ نہیں پتا، اس نے دنیا دیکھی نہیں نا، اس کو کیا پتا؟ اس نے اگر امریکہ جا کر شکاگو ٹاور دیکھا ہوتا، یا جرمنی کا فرینکفرٹ ٹاور دیکھا ہوتا، یا فرانس میں پیرس میں ایفل ٹاور دیکھا ہوتا ہے، ٹوکیو کا، جاپان کا ٹوکیو ٹاور دیکھا ہوتا، اس کو پتہ چلتا دنیا میں کیسے اونچے اونچے ٹاورز مینار موجود ہیں جن کے سامنے مینار پاکستان تو بچہ سا لگتا ہے۔ تو اس بیچارے کا تجربہ محدود ہے، مشاہدہ محدود ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں ہے، یہ کنویں کا مینڈک ہے نا، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ یارو اگر کسی دور افتادہ پسماندہ دیہاتی علاقے کا رہنے والا اتفاق سے لاہور پہنچے اور مینار پاکستان کو دیکھ کے حیران ہو جائے اور اسے دنیا کا سب سے اونچا مینار قرار دے، تو اس کا تو مذاق اڑائیں اور کہیں کہ یہ بیچارہ کنویں کا مینڈک ہے، اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں، اور خود یہاں بیٹھ کے کہیں کہ اس ساری کائنات میں کوئی اور خدا نہیں، تو کوئی کہنے والا ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ میاں تم بھی تو کنویں کے مینڈک ہو، تمہاری بات کا کیا اعتبار؟ تم نے کون سے دوسری دنیاوں میں جا کے دیکھا ہے؟ یہاں بیٹھ کے کہتے ہو اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ تو ہم اس کو کیسے جھٹلائیں گے؟ اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ اسی لیے رب کائنات نے فرمایا قل هو اللہ احد، اے محبوب تو ان سے کہہ دے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ جب اے محبوب جب تو ان کو بتائے گا، جتائے گا کہ وہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ تیرے کہنے پر گواہی دیں گے، تو پھر اگر کسی نے ان کو جھٹلانے کی کوشش کی، ان کی تکذیب اور تردید کی جسارت کی، تو یہ اس کو جواب دے سکیں گے کہ اگر میرا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھے پتا ہے، مجھے خبر ہے، میں جانتا ہوں، میں نے تمام کائنات کھنگالی ہے، میں نے دیکھ لیا ہے ہر جگہ پہ، اس کے سوا پوری کائنات میں کوئی اور معبود نہیں، تو تم مجھے جھوٹا کہہ سکتے تھے، کیونکہ میں نے تو ساری کائنات کو نہیں دیکھا۔ لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں جس ہستی کے کہنے پر گواہی دے رہا ہوں نا، ارے میں نے تمام کائنات کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن اس ہستی نے ساری کائنات کو اپنی ہتھیلی کی طرح دیکھا ہے۔ یارو ہم جب یہ کہتے ہیں تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہے، اختلافی موضوعات کو چھیڑا جا رہا ہے، یہاں پر فساد پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں اگر یہ نہ مانوں کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، تو میرے کلمے کا وزن نہیں بنتا، میرے کلمے کا اعتبار نہیں ہوتا، میرے ایمان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے کلمے کا اعتبار ہو، تو مجھے ماننا ہے کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے۔ اب یہاں پر لفظ قل کی اہمیت آپ پر واضح ہوئی، اسی طرح ایک جگہ اور بھی بتاتا چلوں۔ رب کائنات فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب تو فرما دے، تو کہہ دے، کس سے؟ کافروں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بے ایمانوں سے نہیں، ایمان سے محروم لوگوں سے نہیں، بلکہ ان سے کہہ دے جن کا دعویٰ ہے کہ انہیں اللہ سے محبت ہے۔ ان سے کہہ دے کہ اگر تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے تو پھر وہ تیری اتباع کریں، اور جب تیری اتباع کریں گے تو اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ میں سوچنے لگا کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے کہ ان کا محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، ان کی محبوب کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولے تو صحیح، وہ اپنے ہونٹوں کو ہماری خاطر جنبش دے تو صحیح۔ اگر محبوب اپنی وہ ہم سے بات نہ کرے، دوسروں کے ذریعے پیغام پہنچائے، تو کہتے ہیں وہ زبان غیر سے شرح آرزو ہو رہی ہے۔ تو مولا جو تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، کیا ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ جو کہنا ہے خود کہہ دے؟ فرماتا ہے کہ نہیں، اے محبوب تو ان سے کہہ دے۔ مولا ان کا دعویٰ ہے تجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت کی اتنی پذیرائی تو ہو جائے، ان کی محبت کا اتنا بھرم تو رکھ لے کہ جو کچھ کہنا ہے خود کہہ دے، کہ یہ محبت کی تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے، لیکن نہیں، تو اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے محبوب تو کہہ دے۔ تو میں نے اس کو اس انداز سے سمجھا کہ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا، اور آپ بھی سمجھیے،
کہ فلسفہ حسن و عشق میں اصل اہمیت حسن کی ہے۔ عام طور پر ہم عشق کو اہمیت دیتے ہیں، لیکن ذرا اس بات کو سمجھیے، حسن عشق اپنے وجود کے لیے، عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے۔ جب تک حسن نہیں ہوگا عشق نہیں ہو سکتا۔ لیکن حسن اپنے معاف کیجئے عشق اپنے وجود کے لیے حسن کا محتاج ہے، لیکن حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں ہے۔ جنگل میں پھول کھلے، کوئی اسے چاہے نہ چاہے، سراہے نہ سراہے، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کوئی نغمہ اس کے لیے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو نہ ہو، پھول تو اپنی ذات میں حسین ہے نا۔ حسن اپنے وجود کے لیے عشق کا محتاج نہیں، لیکن عشق نہیں ہو سکتا جب تک کہ حسن نہ ہو۔ اچھا آپ ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، ممکن ہے کوئی اعتراض کرے کہ کاظمی صاحب آپ کہتے ہیں بغیر حسن کے محبت اور عشق نہیں ہو سکتا، اب یہ بتائیے کہ ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ ہر بچہ تو حسین و جمیل نہیں ہوتا، لیکن ماں کو تو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ کا وہ فلسفہ کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، وہ تو یہیں دم توڑ گیا، بات ختم ہو گئی۔ بچہ کالا کا لوٹا ہو، بے ہنگم ہو، بد شکل ہو، ماں کو محبت ہے۔ میں عرض کروں گا کہ میں اصرار کرتا ہوں کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ سے کس نے کہا کہ حسن صرف جسم میں اور چہرے میں ہوتا ہے؟ کیا حسن صرف خد و خال میں ہوتا ہے؟ کیا محض نقش و نگار میں ہوتا ہے؟ کیا محض لب و رخسار میں ہوتا ہے؟ صرف چہرے مہرے میں اور قد و قامت میں ہوتا ہے؟ نہیں یارو، حسن جذبے کا بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے۔ یہاں ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے نا، مامتا کا جذبہ ہے، حسین جذبہ ہے نا۔ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ بتاؤ کیا میرے جمال سے میرے جمال کا مشاہدہ کیا ہے؟ میرے حسن سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ اگر مجھے نہیں دیکھا تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اور اب وہ حدیث پڑھو، من رانی فقد رأى الحق انا میرات و جمال الحق، کہ اللہ کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چمکتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے، آقا کریم سے آنکھیں چرا کے تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، اللہ قبول کیسے فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، اے محبوب تو ان سے کہہ دے۔ اچھا یہاں پر ایک اور سوال بھی ہو سکتا ہے۔ دراصل میری عادت ہے حتی الامکان اپنے راستے کے کانٹے خود چنتا ہوا چلتا ہوں، دوسروں کو زحمت نہیں دیتا۔ ممکن ہے پھر کوئی ساتھی چٹکی لینے کی کوشش کریں، چلیں جی یہ بات تو مان لی کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، لیکن آپ نے یہ جو کہا کہ بغیر آقا کریم سے اللہ سے محبت کا دعویٰ یہ غلط ہے، یہ بات تو صحیح نہیں۔ حسن چاہیے نا محبت کے لیے، تو کائنات میں ہر طرف حسن ہے، ستاروں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، کلیوں میں ہے، پھولوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، کوہساروں میں ہے، آبشاروں میں ہے، چہروں میں ہے، منظروں میں ہے، آوازوں میں ہے۔ بھئی تمام کائنات میں یہ حسن ہے، تو کیا یہ حسن دیکھ کے ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ بات تو ٹھیک ہے، میں عرض کروں گا بات تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ اس تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، لیکن اتنی بات آپ کو بھی ماننی چاہیے کہ یہ تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، اس سے کنی کترا کے آنکھیں چرا کے نگاہیں بچا کے اگر تم اس سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ قل اے محبوب تو ان سے کہہ دے، ان کو پتا ہو جب تک تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا ان کا دعویٰ محبت قبول نہیں ہوگا۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اچھا میں نے جو ابھی گفتگو کی اس میں ایک نقطہ نکلتا ہے، ذرا وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ میں عرض کر رہا تھا تمام کائنات میں اسی کا حسن ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب بتائیے پھول میں اگر اس کا حسن جھلکے
تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں۔ اگر آفتاب میں اس کا نور چمکے تو کیا یہ شرک ہے؟ یارو اگر پھول میں اس کا حسن جھلکے تو شرک نہیں، آفتاب میں اس کا نور چمکے تو شرک نہیں، تو اگر اس کے علم و اختیار کے جلوے اس کے محبوبوں میں نظر آ جائیں تو پھر شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اے محبوب کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب۔ میں سوچنے لگا کہ ہمیں علماء نے بتایا ہے کہ ویسے تو سارا قرآن جو رب کائنات نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا وہ اسی لیے عطا فرمایا نا کہ آقا کریم اللہ کا کلام ہم تک پہنچائیں، وہ ہمیں تلاوت کر کے سنائیں، ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ تو سارا قرآن آقا کریم ہم تک پہنچائیں گے، ارشاد فرمائیں گے، تو پھر بطور خاص جب رب کائنات فرماتا ہے قل، اے محبوب یہ تمام قرآن تو بے شک میرے بندوں کو سنائے گا، بتائے گا، پہنچائے گا، لیکن یہ بات ذرا خاص طور پر کہہ دے، وہ قل جو ہے وہ خصوصیت کے لیے ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں قل آئے وہاں کوئی انوکھی بات، کوئی خاص بات کہی جا رہی ہوتی ہے۔ اب اس آیت پہ میں نے غور کیا کہ اے محبوب کہہ دے کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب۔ میں سوچنے لگا مولا یہاں کون سی انوکھی بات ہے؟ یہ تو ہم سب مانتے ہیں، صرف آقا کریم نہیں بلکہ تمام انبیاء کی عبادت و ریاضت تیرے لیے ہوتی ہے نا، ان کا جینا مرنا تیرے لیے ہوتا ہے نا۔ یہ تو ہم ہیں جو دکھاوا کر جاتے ہیں، ریاکاری کر جاتے ہیں، تقدس کے لبادے اوڑھ لیتے ہیں کہ کوئی ہمیں نمازی کہے، کوئی پرہیزگار کہے، کوئی متقی کہے، کوئی پارسا کہے، کوئی ہماری بزرگی کا چرچا کرے، یہ تو ہم ریاکاری اور دکھاوے کے لیے عبادت کر لیتے ہیں۔ لیکن کوئی تیرا نبی تو مولا وہ جو بھی عبادت کرتا ہے تیرے لیے کرتا ہے، ہر نبی کی عبادت و ریاضت تیرے لیے ہوتی ہے، ان ہر نبی کا جینا مرنا تیرے لیے ہوتا ہے، تو اس میں کون سی انوکھی بات ہے جو تو نے بطور خاص کہلوائی ہے؟ میں نے جب اس پہ غور کیا تو مجھے اس سوال کا جواب آیت کے آخری حصے میں ملا، للہ رب العالمین۔ وہ کیسے؟ آپ نے وہ احادیث قدسی پڑھی ہوں گی، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما اظہرت الربوبیۃ۔ اے محبوب اگر تو نہ ہوتا میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا، میں دنیا کو پیدا نہ کرتا، میں اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا۔ اے محبوب یہ تمام کائنات بنائی ہے تیرے لیے، اور بساط ہستی بچھائی ہے تیرے لیے، اور نگار خانہ قدرت سجایا ہے تیرے لیے، اور گلوں میں رنگ ہیں تو تیرے لیے، اور رنگوں میں دلکشی ہے تو تیرے لیے، حسن میں ادا ہے تو تیرے لیے، اور ادا میں بانک پن ہے تو تیرے لیے، اگر سرے شاخ گلاب پھول مہکتے ہیں تو تیرے لیے، اور اگر سیب کی کوکھ میں گوہر آبدار بنتا ہے تو تیرے لیے۔ یہ تمام کائنات تیرے لیے اور تو میرے لیے۔ اچھا ممکن ہے دوست سمجھ رہے ہوں کہ میں صرف لفاظی کر رہا ہوں، قافیہ بندی کر رہا ہوں، اور صرف حسن کلام کے لیے اس طرح یہ فقروں کی یہ ترتیب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لیکن اگر آپ غور فرمائیں تو میں نے ایک مشکل سوال کا جواب دیا ہے۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کاظمی صاحب یہ بتائیے کہ دنیا اللہ نے اچھائی کے لیے بنائی ہے یا برائی کے لیے؟ میں نے کہا کہ بھائی برائی کو تو اللہ سے نسبت دینا بھی جائز نہیں ہے، اللہ تو جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اچھائی کے لیے کرتا ہے۔ کہنے لگے اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ جب کائنات بنائی ہے اللہ نے اچھائی کے لیے تو اپنے گرد و پیش نظر ڈالیے، آس پاس دیکھیے، دنیا میں برائی زیادہ ہے، اچھائی کم ہے، کافر زیادہ ہے، مومن کم ہے، اور مومنوں میں بھی ماشاءاللہ جو نیک و پارسا ہیں وہ کتنے ہیں، اور جو خطا کار و گناہگار ہیں وہ کتنے ہیں، یہ خود دیکھ لیجئے۔ تو پتہ چلا کہ دنیا میں برائی زیادہ ہے اور اچھائی کم ہے۔ تو اللہ نے تو آپ کے کہنے کے مطابق دنیا بنائی تھی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دنیا بنانے کا مقصد تو پورا نہ ہوا۔ اور اگر کوئی چیز اس مقصد کو ہی پورا نہ کرے جس کے لیے وہ بنائی گئی ہے تو پھر تو الزام بنانے والے پہ آتا ہے۔
بھئی دیکھیے، اگر آپ نے قلم بنایا لکھنے کے لیے، قلم نہ لکھے تو آپ قلم کو الزام دیں گے؟ بھئی قصور ہوگا تو بنانے والے کا ہوگا۔ اگر یہ لاؤڈ سپیکر ہے، یہ آواز کو میگنیفائی کرنے کے لیے ہے، بڑھا کے پہنچانے کے لیے ہے، اگر یہ آواز کو میگنیفائی نہ کرے تو اس لاؤڈ سپیکر کو برا کہیں گے۔ قصور ہوگا تو اس کے ٹیکنیشین کا ہوگا۔ تو اگر کوئی چیز اس مقصد کو پورا نہ کرے جس کے لیے بنائی گئی ہے تو الزام آتا ہے بنانے والے پہ۔ اب کائنات بنائی اللہ نے، بنائی اچھائی کے لیے، اچھائی کم ہو گئی، برائی زیادہ ہو گئی، اب بتائیے الزام کس کو دیں؟ اب ظاہر ہے مشکل سوال تو ہے، بس اللہ نے توفیق دی، میں نے جواب پیش کیا۔ میں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ یہاں رہتے ہیں، آپ کے علاقے میں گندم تو کاشت ہوتی ہے نا؟ جب گندم کاشت ہوتی ہے پھر اس کو آپ کاٹ لیتے ہیں، جب وہ پک جاتی ہے، فصل پک جاتی ہے، فصل کاٹ لی، فصل کاٹنے کے بعد ایک مشین کہلاتی ہے تھریشر، اس میں ڈال دیا۔ سنا ہے وہ تھریشر بڑی سمجھدار اور عقل مند مشین ہے، وہ پہچانتی ہے دانا کہاں ہے، بھوسا کہاں ہے، دانے ایک طرف نکال دیتی ہے، بھوسا ایک طرف نکال دیتی ہے۔ ایک طرف دانوں کا ڈھیر لگ گیا، ایک طرف بھوسے کا ڈھیر لگ گیا، کون سا ڈھیر بڑا ہوتا ہے؟ بھوسے کا۔ گندم دانوں کے لیے اگائی تھی یا بھوسے کے لیے؟ اب دانے تھوڑے ہو گئے، بھوسا زیادہ ہو گیا، پھر آئندہ گندم تو نہیں اگانی چاہیے۔ کوئی آپ دیہات کے رہنے والے ہوں، کوئی شہر سے کوئی آپ کا مہمان آئے، اب رات اس نے ٹھہرنا تھا، آپ نے سوچا کہ یار یہ شہر کے لوگ نا بڑے نخریلے ہوتے ہیں، اب دیہات میں آیا ہے تو اس کی وہ اس طرح خاطر تواضع کی جائے کہ شہر میں جا کے بھی یاد رکھے۔ تو آپ نے کہا کہ باقی سب چیزیں تو شہروں میں مل جاتی ہیں لیکن تازہ مکھن مشکل سے ملتا ہے، تو چلو پھر مکھن کھلائیں گے اس کو صبح ناشتے میں۔ آپ نے رات کو دہی جما دیا، صبح اٹھ کے اس دہی کو بلویا، دہی کو رڑکا، اس میں سے مکھن نکل آیا۔ مکھن تو اتنا سا نکلا اور لسی سے چاٹی بھر گئی۔ دہی جمایا تھا مکھن کے لیے، مکھن تھوڑا ہو گیا، لسی زیادہ ہو گئی، تو پھر مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ پھر آئندہ مکھن بھی نہیں، دہی بھی نہیں جمانا چاہیے۔ لیکن لوگ بھی بڑے ضدی ہیں، روز دہی جما دیتے ہیں، ہر سال گندم اگا لیتے ہیں۔ یارو بات ضد کی نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپا جاتا بلکہ معیار کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا چیز کتنی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے چیز کیسی ہے۔ دانوں کا ڈھیر چھوٹا ہے لیکن کھانے کے لائق ہے نا، غذائی ضرورت پوری کرنے والا ہے، تو پھر مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن یہ ڈھیر جو ہے بھوسے کے ڈھیر سے دگنا ہو لیکن گلا ہو، سڑا ہو، کھانے کے لائق نہ ہو، مقصد تو پورا نہیں ہوا۔ مکھن تھوڑا ہے لیکن خوش ذائقہ ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے، مہمان کی خاطر تواضع کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، تو مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن مکھن بہت زیادہ ہو لیکن بدبودار ہو، بد ذائقہ ہو، مہمان کے سامنے رکھنے کے لائق نہ ہو، مقصد پورا نہیں ہوا۔ کبھی کبھار مقصد کو مقدار کے ذریعے نہیں ناپتے بلکہ معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔ رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب، یہ تمام کائنات میں نے بنائی ہے لیکن یہ تمام کائنات بنائی ہے تیرے لیے اور تجھے بنایا ہے اپنے لیے۔ اب کوئی میری بارگاہ میں جھکے نہ جھکے، کوئی مجھے سجدہ کرے نہ کرے، میرے نام کا کلمہ پڑھے نہ پڑھے، میری کبریائی کا اقرار کرے نہ کرے، اے میرے محبوب جب تو نے میری بارگاہ میں ایک سجدہ کر دیا تو کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔ وہ اس لیے کہ کبھی کبھار مقصد کو مقدار سے نہیں معیار کے ذریعے ناپتے ہیں۔ یہ تمام انسانوں کے سجدے ایک طرف، تمام فرشتوں کی حمد و تسبیح ایک طرف اور تیرا ایک سجدہ ایک طرف، یہ تمام کائنات مل کر تیرے ایک سجدے کے معیار کو نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے اے محبوب جب تیرا حسین سراپا میری بارگاہ میں ایک بار سجدہ ریز ہوا، کائنات بنانے کا مقصد پورا ہو گیا۔
یارو جب رب کائنات نے فرمایا اے محبوب اگر تو نہ ہوتا، میں ارض و سما کو تخلیق نہ فرماتا، اپنے رب ہونے کو ظاہر نہ کرتا، تو یارو اب ذرا محبت کے انداز اور طور طریقے بھی دیکھو۔ اگر کوئی محبت کرنے والا کہے اے محبوب میں تیری خاطر آسمان سے تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، میں تیری خاطر عزیز و رشتہ داروں کو چھوڑ سکتا ہوں، تاج و تخت کو ٹھکرا سکتا ہوں، زمین جائیداد سے منہ موڑ سکتا ہوں، اے محبوب تجھے پانے کے لیے مجھے ہر کلفت گوارا ہے، ہر مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں، تو پھر اس کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جو اپنی محبت کا اس طرح اظہار کر رہا ہوں تو پھر محبوب بھی جواباً دو میٹھے بول تو بول دینا، مجھے پتہ تو چلے میں پتھر سے سر نہیں پھوڑ رہا، میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا، میرا یہ تمام جذبہ یہ بیکار نہیں جا رہا، بلکہ میرے جذبے کی حدت سے میرے محبوب کا موم بھی پگھل رہا ہے۔ جواباً وہ بھی کہہ دے کہ اے محبوب، اے میرے چاہنے والے، اگر تو میری خاطر یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو میری آنکھوں میں بھی جگنو تیرے لیے چمکتے ہیں نا، پھر میری زلفوں کی چھاؤں بھی تیرے لیے ہے نا، پھر میرے رخساروں پہ شفق بھی تیرے تصور سے اترتی ہے نا، پھر میرے حسن کی ادائیں بھی میں نے تیرے لیے خاص کر کے رکھی ہیں۔ یارو یہ محبت کے تقاضے ہیں، یہ الفت و چاہت کے تقاضے ہیں کہ جب محبت کرنے والا کہے تو جواباً اس کو بھی کچھ سننے کو ملے۔ جب رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب یہ تمام کائنات میں نے بنائی تیرے لیے ہے، تو پھر آقا کو بھی کہنا تھا نا کہ مولا پھر میرا جینا مرنا، میری نماز، میری قربانی، وہ سب کچھ بھی اس اللہ کے لیے ہے جس نے تمام جہان میری خاطر بنائے ہیں۔ للہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ میرے آقا کریم کا رب ہے۔ اس نے گویا یہ فرمایا کہ اے محبوب جو مزہ تیرا رب ہونے میں ہے وہ کسی اور کا رب ہونے میں کہاں ہے؟ اچھا یہاں پر یہ بات تو اندازہ پتہ چل گیا کہ اللہ نے یہ بات کیوں کہلوائی، لیکن ایک خلیش، ایک کسک اور رہ گئی، بس اس کا جواب دے دوں۔ ایک تو مجھے بہت جلدی دیر ہو جاتی ہے حضرت، یہ بڑی مشکل ہے میرے ساتھ۔ وہ خلیش اور کسک یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب عاشق محبت کرنے والا اپنے جذبات کا اظہار کرے کہ میں تیری خاطر ساری دنیا سے منہ موڑ سکتا ہوں، تو جواباً اسے بھی محبوب سے کچھ سننے کو ملے۔ لیکن محبوب نے جو کچھ کہنا ہے وہ خود کہے نا، آنکھوں سے گھٹا، سینے سے گھٹا اٹھے، آنکھوں سے جھڑی برسے، یہ کیفیت ہونی چاہیے نا۔ لیکن اگر محبوب کو کوئی پٹی پڑھائے کہ جب وہ چاہنے والا یوں کہے گا تو تم یوں کہہ دینا، تو کیا اس سے محبت کے تقاضوں کی تکمیل ہوگی؟ نہیں۔ جو کچھ کہنا ہے پھر محبوب خود کہے۔ تو مولا جب تو نے تمام کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی تو یہ سب کچھ تو آقا کریم کو خود کہنا تھا نا، لیکن قل تو اپنے محبوب سے کہلوا رہا ہے۔ یہ کہلوانے سے تو محبت کے تقاضوں کی نہ تکمیل ہوتی ہے نہ تسکین ہوتی ہے۔ اس کا جواب دو انداز سے سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ کہنے کو میں بھی کہہ دوں، آپ بھی کہہ دیں، کوئی بھی کہہ دے، کہنے میں تو صرف زبان ہلانی پڑتی ہے نا کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ ہم تو کہہ دیں، لیکن بات تو تب بنے گی جب وہاں سے قبولیت کی سند ملے گی کہ ہاں بھی میں نے قبول کیا۔ اگر میرے آقا کریم کہتے کہ میرا سب کچھ اللہ کے لیے، ممکن ہے کوئی دریدہ دہن، کوئی بد زبان، کوئی منہ پھٹ کہتا کہ جی آقا کریم نے تو کہہ دیا، پتہ نہیں وہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اللہ نے گویا یہ فرمایا اے محبوب خود نہ کہنا، جس نے قبول کرنا ہے اس کے کہنے پہ کہہ دے، تاکہ رد و قبول کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ پہ قبول تو میں نے کرنا ہے نا، تو جب میں خود کہلوا رہا ہوں تو کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی۔ ایک اور جواب بھی بنتا ہے، وہ بھی عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے آج کل تو ویسے گلی گلی کوچے کوچے میں سون حلوہ بنتا ہے، لیکن شاید آپ نے سنا ہو کہ ملتانی سون حلوہ ساری دنیا میں مشہور ہے۔ اچھا فرض کیجئے کہ میں ملتان سے آ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ مولانا لال محمد فاروقی صاحب نے مجھے دعوت دی ہے تو چلو ان کے لیے ملتانی سون حلوہ میں لیتا جاؤں۔ تو فرض کیجئے میں ایک ڈبہ ملتانی سون حلوہ ان کے لیے لے آیا۔ اچھا حضرت میں سچ مچ لایا نہیں ہوں، لوگ تبرک لینے کے لیے پہنچ جائیں، میں صرف مثال پیش کر رہا ہوں۔ فرض کیجئے میں وہ جناب ملتانی سون حلوے کا ایک ڈبہ مولانا فاروقی کے لیے لے آیا۔ اب جب میں یہاں سے چلنے لگا تو مولانا سوچنے لگے کہ کاظمی صاحب ملتان سے اتنی دور سے میرے لیے تحفہ لائے، اب وہ واپس جا رہے ہیں، اب اس وقت میں کیا کروں، میرے پلے تو کچھ ہے نہیں، تو خالی ہاتھ لوٹانا اچھا نہیں لگتا، چلو ان کا لایا ہوا سون حلوے کا ڈبہ وہی جواباً ان کی خدمت میں تحفہ پیش کر دیتے ہیں۔
اگر وہ جواباً میرا لایا ہوا ڈبہ مجھے تحفے میں دے دیں تو کیا یہ بات مجھے اچھی لگے گی؟ کوئی معقول بات ہوگی؟ نہیں، بلکہ مجھے برا لگے گا، مجھے لگے گا کہ میرے تحفے کی ناقدری کی گئی، اس طرح لوٹا دیا گیا۔ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ یارو جب رب کائنات نے تمام کائنات اپنے محبوب کے لیے بنائی تو آقا کریم کو بھی محبت کے تقاضے کی تکمیل کے لیے کہنا تھا کہ مولا میرا بھی سب کچھ تیرے لیے، لیکن یہ بتائیے کہ میرے پاس اور آپ کے پاس اور ہم سب کے نبی کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے نا۔ تو جب سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے تو وہی میرے آقا کریم فرماتے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میرا سب کچھ تیرے لیے، تو ممکن ہے کوئی کہتا جی آپ کا اپنا کیا ہے جو پیش کر رہے ہیں؟ بھئی کچھ اپنا ہوتا تو دیتے نا، آپ کا اپنا ہے کیا؟ جیسے شاعر نے کہا تھا نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، کہ اگر کسی نے رب کی بارگاہ میں جان دی ہے، سر کٹایا ہے، جام شہادت نوش کیا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ بڑی قربانی دی ہے، بڑا تیر مارا ہے۔ ارے نہیں، یہ جان دی ہے نا، اسی کی دی ہوئی جان تھی، اس کی بارگاہ میں لوٹا دی، تو حق تو ادا نہیں ہوا۔ یارو جس نے سر کٹایا، جس نے جان دی، اس کو شاعر تانا دے رہا ہے کہ سر کٹا کے بھی حق ادا نہ ہوا، تو ممکن ہے کوئی میرے آقا کریم کو بھی تانا دے دیتا۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب اگر خود کہے گا کوئی تانا دے سکتا ہے، اس لیے خود نہ کہنا، جس نے عطا کی ہے وہی جواباً مانگ رہا ہو تو کسی کو کیا اعتراض کی گنجائش ہے؟ ویسے حضرت یہ تقریر جو میں نے کی، اگر ہمارے کوئی مقبول مقرر اگر فرماتے تو ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ تو خاموش بیٹھے رہے، میں ہی بولتا رہا، لیکن جب وہ ان سب کو لے کے چلتے تو اس تقریر کا دورانیہ یقیناً آدھا گھنٹہ اور کھینچ جاتا۔ یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر میں اب ایک بات نصیحت کی کر کے آپ سے اجازت لے لوں تو آپ کو اتنا کھلنا نہیں چاہیے، اور حضرت تشریف فرما ہے۔ اور چلیے میں بات آئی ذہن میں وہ کہتا چلوں۔ ابھی ہمارے جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں محترم مکرم تسنیم صابری صاحب، انہوں نے بتایا بھی سی، وضاحت بھی کی کہ وہ چشتی صابری ہیں۔ انہوں نے تو وضاحت کی تھی، لیکن میں اس وضاحت کو تھوڑا سا ذرا کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب تحریک پاکستان چل رہی تھی تو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سجادہ نشین تھے وہ تھے حضرت قبلہ دیوان آل رسول رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے تحریک پاکستان کی بہت بڑھ چڑھ کے حمایت کی۔ اب پاکستان بن گیا، لیکن اجمیر شریف کا علاقہ تو پاکستان میں شامل نہیں ہوا تھا۔ اب انہوں نے، ان کو اندیشہ ہوا، لوگوں نے بھی کہا کہ آپ نے تو بہت زیادہ ڈٹ کے حمایت کی، اور آپ کے فرمان پر، آپ کے اشارے پر نہ جانے کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مسلم لیگ کو ووٹ دیے ہوں گے، تو اگر آپ انڈیا میں رہ گئے تو پتہ نہیں یہاں کی حکومت آپ کے ساتھ کیا کرے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ پاکستان تشریف لے جائیں۔ حضرت قبلہ دیوان آل رسول رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لے آئے، اور شروع میں جہاں تک میری معلومات ہیں سیال شریف میں قیام پذیر رہے، جی سرگودھا میں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے میزبانی کی، اور یہ میرے علم میں ہے کہ حضور خواجہ قمر الدین سیالوی جیسی ہستی، ان کو یہ گوارا نہیں تھا کہ خواجہ اجمیر کے سجادہ نشین ہوں اور ان کی خدمت نوکر کریں، اپنی چارپائی آپ کے حجرے کے باہر دروازے کے باہر بچھاتے تھے تاکہ کبھی آواز دیں تو میں خود حاضر خدمت ہو جاؤں۔ حضرت دیوان آل رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، اس کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت قبلہ دیوان سید آل مجتبیٰ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ سجادہ نشین ہوئے۔ پھر جب حضرت سید دیوان آل مجتبیٰ معینی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے پردہ فرمایا، تو آپ کے فرزند حضرت دیوان سید آل حبیب دامت برکاتہم العالیہ یہ آپ کی مسند پر جلوہ فگن ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے وضاحت سے کہی کہ چونکہ اصل سجادہ نشین اجمیر شریف سے یہاں آ گئے، تو اب وہاں پر آپ جائیں تو وہاں پر سمجھ نہیں آتا کہ کتنے سجادہ نشین ہیں۔ وہاں پر مجھے تو سچی بات ہے مجھے نہیں پتا، اور میں کسی کی نہ غیبت کر رہا ہوں نہ مذمت کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ حضور خواجہ غریب نواز کی اولاد میں سے ہیں یا نہیں ہیں، یا ان کے
خلفاء کی اولاد میں سے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ بات صرف میں نے وضاحت سے اس لیے بیان کی کہ آپ کو پتہ چلے کہ حضرت قبلہ سید دیوان آل حبیب جو آپ کے سامنے جلوہ فگن ہیں، اگر پاکستان نہ بنتا یا اگر حضرت دیوان آل رسول یہاں پاکستان میں تشریف فرما نہ ہوتے تو وہاں اجمیر شریف کی گدی پر حضرت ہی تشریف فرما ہوتے، لیکن آج کل لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے ان کو خیال نہیں ہوتا کہ جی حضرت دیوان آل حبیب کون ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے جو معلوم ہے کم از کم میں آپ سے شیئر کرتا چلوں۔ صرف ایک بات مجھے یاد آئی، وہ کہہ کے میں آپ کی جان چھوڑ رہا ہوں۔ ایک دفعہ شیطان نے سوچا کہ مجھے کسی اللہ کے ولی کو بہکانا ہے، تو ان کے پاس پہنچ گیا کہ جی آپ کا بڑا بھروسہ ہے اللہ پہ، جی اللہ کے ساتھ آپ کی بڑی یاری ہے، بڑی دوستی ہے، تو آپ ایسا کریں کہ ذرا سامنے پہاڑ ہے، اس پر سے چھلانگ لگا کے دکھائیں نا، پتہ چلے کہ اللہ کتنا آپ کا ساتھ دیتا ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو یہاں پریشان ہو جاتے، کیا کریں، شیطان کی بات مان کے جان دے دیں، چھلانگ لگائیں یا پھر اس کی سامنے سر جھکائیں۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اے ملعون، تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے کہتا ہے میں اپنے رب کو آزماؤں، میری کیا اوقات ہے میں اپنے رب کو آزماؤں؟ بھئی یہ تو اللہ کی شان ہے وہ اپنے بندوں کو آزمائے، لیکن بندوں کی یہ اوقات اور حیثیت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کو آزمائیں۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو نہیں آزمانا چاہیے، ہمیں بندگی کا اقرار کر کے اس کے احکام کی تعمیل کرنی چاہیے، اس کے دکھائے ہوئے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور پھر اس کی رحمت پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔